کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک نمبر دو، دوسری دلیل استدلال کیا اس واقعے سے کہ عورت کی جو غیرت ہوتی ہے اس کا بھی خیال کیا اسلام نے اور اس کو باقی رکھا، اس کو ختم نہیں کیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ بنائے گئے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، بیٹیوں کے ساتھ ان کا معاملہ، بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عورتوں کے ساتھ معاملہ کس طریقے سے پیش آتے تھے، اپنے صحابہ کو کیسے تعلیم دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو عورت کے مقام کو اسلام میں بیان کرتا ہے، وہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ جب وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو وہ کچھ اپنے صحابہ کے ساتھ راستے پر جا رہے تھے۔ راستے میں جب جا رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بوڑھی عورت جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی عورت، اس عورت نے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں، امیر المومنین، راستہ روکا اور کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اے عمر۔ اس کے بعد کیا کہا، اے عمر تم کو پہلے بوڑھی عمر کو پہنچ چکی تھی خولہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ اے عمر کنت تدعى عمیر، تم کو پہلے عمیر پکارا جاتا تھا۔ کیا پکارا جاتا تھا؟ عمیر۔ بعد میں تم کو عمر کہا گیا اور اب تم کو امیر المؤمنین کہا جا رہا ہے، لہٰذا اے عمر اللہ سے ڈرو۔ اے عمر، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی عمر کو پہنچ چکی تھی اس وقت جب حضرت عمر کی دور خراب، میں بتا رہا ہوں بوڑھی کیوں ہو گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کا ایک بہت مشہور واقعہ جو آگے بتا رہا ہوں، اسی واقعے میں آیا۔ عمر نے جب کہا تھا تو وہ آگے میں بیان کر، تو روک کر کہا کہ پہلے تم کو عمیر کہا جاتا تھا، پھر بعد میں عمر پکارا گیا، اب لوگ تم کو عمر نہیں کہتے، امیر المومنین کہتے ہیں، مومنوں کے امیر۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے عمر تم کو، اتق اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈراتی ہوں اے عمر، تم اللہ سے ڈرو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، اس لیے کہ جس کو موت پر یقین ہو تو وہ نیک عمل ضرور کرے گا، اور جس کو اس بات پر یقین ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے ضرور ڈرے گا۔ یہ الفاظ نصیحت کے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر، یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ بات صحابہ پریشان، یہ کون بوڑھی عورت، امیر المومنین ہے، بہت سارے کام ہیں، مصروف زندگی ہے، ہماری زندگی مصروف ہوتی ہے، ایک بیوی کچھ بچوں کے ہم جو ذمہ دار ہوتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا مشغول نہیں تھی؟ قوم کے مسائل ہیں، دین کی تبلیغ ہے، بہت سارے کام ہوتے تھے خلیفہ وقت کو اس زمانے میں۔ صحابہ پریشان ہوئے، کہا کہ اے عمر رضی، اس بوڑھی عورت نے روک لیا اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے باتیں کر رہے ہیں، اور یہاں رجال ہیں، بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، بڑے اہم کام کے لیے ان کو جانا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، اس عورت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر یہ بوڑھی عورت صبح فجر تک مجھ کو روکے رکھتی تو میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ عنہ، اگر یہ مجھے صبح تک روکے رکھتی اور کچھ سناتی تو میں ضرور سنتا، اور میں کیوں نہ سنوں اس عورت کی بات۔ اس عورت کی بات کو اللہ نے عرش پر سنا جب اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی تھی۔ سورہ تحریم کی آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ قد سمع اللہ، سورہ تحریم ہی ہے، سورہ مجادلہ کی آیتیں، سورہ مجادلہ کا مطلب جھگڑا لے کر آئی ہوئی عورت، یہی خولہ رضی اللہ عنہ۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکم الی آخر الآیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے خولہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی کہ بڑھاپے کی عمر میں میں نے اس کی خدمت کی شوہر کی، اس کے لیے جو ہے اپنے پیٹ کو پھاڑا، جو الفاظ ہے عربی میں حدیث کے
مطلب یہ کہ بچے جنے میں نے اور اس کی بڑی خدمت کی، اب بوڑھا ہونے کے بعد کہتا ہے تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری امی کی پیٹھ. زمانے جاہلیت میں ایسے بول کر بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. ایسے کہہ کر تم مجھ پر ایسی انتی علیہ کا ظہر امی. سورہ مجادلہ پڑھیں تو یہ تفسیر آپ کو معلوم ہوگی، یہ مسئلہ معلوم ہوگا. زمانے جاہلیت میں پہلے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری امی کی پیٹھ، تو یہ اس کو طلاق سمجھا جاتا ہے، ختم، اب تمہاری میری زندگی الگ. تو اس طریقے سے بول کر وہ شوہر چلا گیا. اور ایک روایت میں آیا پھر بعد میں آیا اور آ کر کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ رہو. اس نے کہا کہ نہیں، کھیلتے ہو میرے ساتھ تم، اب میں جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آؤں تب تک تم کو چھونے نہیں دوں، قریب نہیں آنے دوں. یہی وہ خولا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر نے کہا. اس وقت تک ابھی آیتیں نہیں اتری تھی سورہ مجادلہ. یہ واقعہ جو ہوا ہے شان نزول ہے سورہ مبارکہ، یہ اگلی آیت ہے سورہ مجادلہ. تو نبی علیہ السلام سے وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی قریب میں، مجھے ہلکی سی آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عورت کیا کہہ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن عرش پر مستوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو سمجھا. مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن عرش پر مستوی اللہ رب العالمین نے اس کی بات سن لی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اس کے بعد آیت اتری جس میں وہ واقعہ اور اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے وہ سارا موجود ہے. اگر آپ چاہیں تفسیر تو سورہ مجادلہ کی تفسیر پڑھیں اور اس واقعے کو آپ وہاں پر دیکھیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اس کی آواز کو سنا تو یہ ایسی نیک خاتون ہے، ایسی ایمان والی عورت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو میں اس کی امیر المومنین عمر بن خطاب کیسی اس عورت کی بات کو نہ سنوں. برادران اسلام، یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت بھی کر رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کرام کو اس نیک عورت اور اس نیک خاتون کی فضیلت کو بھی ذکر کر رہے ہیں اس حدیث شریف میں. معلوم ہوا اسلام نے عورت کا بہت اونچا مقام دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مسلمان عورت اپنے اس مقام کو پہچانے، اپنے اس مرتبے کو جانے. اللہ پاک نے جو عزت عطا کی ہے اور جو تکریم دی ہے اس کو وہ سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت اللہ کے نزدیک سب سے اچھا سب سے افضل کون ہے؟ جو مرد ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو وہ نہیں، جو زیادہ بچے والا ہو وہ، جو زیادہ پیسے کمانے والا ہو وہ نہیں. ان اکرمکم، اکرم کون ہے؟ زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، زیادہ افضل، زیادہ اچھا وہ ہے جو اتقاکم ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اگر وہ مرد ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے. اگر عورت کسی گاؤں میں عورت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، اس کے علاوہ لوگ اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ ڈرتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے. یہ ہے میزان، یہ ہے ترازو جو اسلام نے پیش کیا. لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اس کو عطا کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے پیچھے عمل صالح ہے، اس کے پیچھے تقویٰ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج عورتوں نے اسلام کے اس دیے ہوئے مقام کو نہیں پہچانا، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم آگے بڑھیں گے، ہم شوہر کے قدم بقدم چلیں گے، شوہر مرد جو کرتا ہے وہ سارے کام ہم کریں گے. ہم مرد بازار میں جاتا ہے ہم بھی بازار میں جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے اس میں عزت ہے. آج عورت یہ سمجھتی ہے کہ مرد گاڑی چلاتا ہے میں بھی گاڑی چلاؤں گی، اس میں میرے لیے عزت ہے. مرد MBA کرتا ہے MCA کرتا ہے میں بھی یہ ساری ڈگریاں حاصل کروں گی، اس میں میرے لیے عزت ہے. مرد پیسہ کماتا ہے اور اپنا گھر چلاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس میں اس کے لیے عزت ہے. عورت یہ سمجھتی ہے میں بھی گھر چلاؤں گی، میں بھی پیسہ کماؤں گی، میں بھی اپنے بچوں کی فیس بھروں گی، میں بھی گھر کا راشن خرید کے لاؤں گی، اس میں میرے لیے عزت ہے. نہیں، ہرگز نہیں، عزت اس میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا وہ اس میں نہیں ہے پیسے کمانے، بلکہ عورت کو جو مقام عطا کیا گیا ہے وہ ایمان کی بدولت، عمل صالح کی بدولت. اگر وہ گھر میں بیٹھتی ہے، گھر کے کونے میں اندر نماز پڑھتی ہے، روتی ہے،
سوچنے کا انداز بدل چکا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ. آج ہماری عورتوں کو جو غلط پٹری پر لایا گیا ہے اس کے پیچھے کفر کی دنیا کام کر رہی ہے. عورت کو نشانہ بنایا گیا میڈیا کے ذریعے. اہل کفر نے نشانہ بنایا. وہ جانتے ہیں اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا. کفر جانتا ہے, اہل کفر جانتے ہیں. وہاں کے ممالک والے اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا ہے. اسلام کے احکام عورت کا کیا ہے. شوہر کی اطاعت کرنا, گھر کی خدمت کرنا, بچوں کی اسلامی تربیت کرنا, گھر میں رہنا, پردے میں رہنا, باہر نکلو تو بھی پردے میں نکلو, بغیر خوشبو کے نکلو. یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ مقام اس کا ہٹا دیں, اسلامی تعلیمات سے اس کو دور کر دیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا حربہ ہم لوگوں نے استعمال کیا کہ ہم اگر دنیا دکھائیں ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. عورت کو باہر نہیں نکال سکتے. عورت کو باہر نکالنے کے لیے اس کے سمجھنے کے انداز کو بدلنا چاہیے, اس کی سوچ کو, اس کی تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. اس پر باقاعدہ میٹنگیں ہوئی, دماغ والے بیٹھے, سوچے, پلان کیے کہ مسلمان عورتوں کی سوچ کو کیسے بدلنا. اگر اسلامی سوچ ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. اسلامی سوچ بدلنا ہے. سمجھ رہے بات؟ فکر, اسلامی سوچ, یہ بہت ہی سوچ اصل چیز تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کی جو سمجھ ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو فکر ہے, اس کو بدل دیں. موٹے الفاظ میں کہیں دماغوں کو بدلنا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو گھروں میں رکھو, ان کے گھروں تک ایسی چیزیں پہنچاؤ جس سے اسلام سے یہ آٹومیٹکلی دور ہو جائے. ہاشم بھائی, ان کی سوچ کو بدلو, عورت کی سوچ کو پہلے بدلو. وہ خود بخود باہر آئے گی, ہم کو نکالنے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود برقع اتارے گی, ہم کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود روڈ پر آئے گی, ہم کو روڈ پر لانے کی ضرورت. اس کے مزاج کو بدل, بس بدل دیا. چینلوں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, میگزینس کے ذریعے, کہانیوں اور قصوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے اندر گھر کے اندر پہنچا دیا. اخبارات کے ذریعے پورا میڈیا یوز کیا گیا اس تاکہ عورت کی سوچ کو بدل دیا جائے. اسلام نے جو سوچ اس کو دی ہے کہ تم ہر چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوچو. اسلام نے کیا کہا, شریعت کی نظر میں دیکھو ہر چیز. تو نظر بدل دو اس کی. پھر بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ مردوں میں بھی پرابلم ہے. سوچنے کا انداز اسلامی نہ ہو, سوچنے کا انداز غیر اسلامی. دنیا کو دیکھ کر سوچے, دوسری قوموں کو دیکھ کر سوچے, ترقی کو دیکھ کر, ترقی کے نام پر سوچ کو بدلنا ہے پہلے. جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج دیکھیے مسلمان عورت کی سوچ بات کرتی ہے تو کیا سوچ کر بات کرتی ہے, چیک کیجیے آپ. اسلام نہیں ہے سوچنے کا انداز, اسی لیے جھگڑے, اسی لیے عورت نے اپنے اس مقام کو کھو دیا ہے, وہ بازار میں آ گئی. میری ماں اور بہنوں سے ادب گزارش ہے, اسلام نے جو ان کو مقام دیا ہے اس کو پہچانے. اپنی سب سے پہلی چیز اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سوچ کو کیسے بدلنا ہے, اسلامی طریقے سے سوچنا ہے. بس ہر چیز, شوہر کا معاملہ ہو, آپ بیوی ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ ماں ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بھابھی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ ساس ہیں, آپ کچھ بھی ہو, آپ مسلمان ہیں. آپ اسلامی طریقے سے سوچیے, جس میں انگلش میں پوائنٹ آف ویو, اسلامک پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, اللہ جس میں خوش ہے, اللہ کا میرے لیے حکم کیا ہے. ساس, بہو, بیوی, بیٹی, بہن سب سوچیں, پھر دیکھیے کیا ہوگا. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے ماؤں میں. اسلامک طرز حیات, ہر چیز کو اسلام سے دیکھنا, ہر چیز کو اسلام سے سوچنا. بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہو یا گھریلو کوئی بھی مسئلہ ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, لین دین کا, تعلقات رکھنے کا مسئلہ, کوئی بھی مسئلہ, ہر مسئلے کو اسلامک طریقے سے سوچیں. کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے دیکھا. جب اسلام سے سوچے گی عورت, جب اس کی سوچ میں اسلام ہے, تو پھر یہ بھی دیکھے گی آگے کہ میرے دین نے مجھے کس بات کا حکم دیا, اس پوائنٹ پر, اس مسئلے میں, اور وہ اس پر عمل کرے. جب عمل کرے گی تو جھگڑا ختم, مسئلہ واضح ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغينا
من غیرہ اذلنا اللہ، اللہ نے اسلام سے ہم کو عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ کیا عزت اسلام سے ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میں پردہ کروں گی تو مجھے عزت نہیں ملے گی، مجھے سمجھیں گے یہ پرانی دماغ، پرانے زمانے کی عورت ہے، نقاب لگاتی ہے، پوشا پردہ ہے، ان کے سامنے نہیں نکلتی، ان کے سامنے نہیں نکلتی، ان کے سامنے نہیں نکلتی، اوڑ ہے اوڑ، تقیہ میوسی نوز باللہ ہے مسائل کے الفاظ۔ سوچ گئی ہے نا کام نہیں کرنا، کیوں نہیں کروں گا؟ دوست نہیں بنانا، کیوں نہیں بنانا؟ اس کا جب گرل فرینڈ ہو سکتا ہے تو میرا بوائے فرینڈ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ فرینڈس، وی آر فرینڈس۔ سوچ کرو اسلامی زندگی کیا ہے، اس میں مظاہرہ؟ جب لڑکا لڑکا دوست ہو سکتا ہے تو لڑکی لڑکا بھی دوست ہو سکتے ہیں، فرینڈس، وی آر فرینڈس۔ یہ کون ہے؟ یہ میری فرینڈ ہے، کون؟ زینب۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بھائی۔ اچھا عبداللہ بھائی زینب کے دوست اور زینب عبداللہ بھائی کی دوست۔ یہ غرب نے چاہا اور کر دیا، اسلام نے کہا ہے الگ، عبداللہ کا دوست زینب نہیں بن سکتا، زینب فاروق کی فرینڈ نہیں ہو سکتی، کیسے ہو سکتی؟ زینب عائشہ کی دوست ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اللہ تو انٹرنیٹ کا بھی دور ہے، بابا آفس، اماں اسکول میں پڑھا رہی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوچ کیا اس میں کیا حرج ہے؟ اب وہ پتہ نہیں کس ملک میں ہے، میں یہاں ہوں، چیٹنگ چل رہی ہماری، نیٹ کیا کہتے ہیں، نیٹ فرینڈس، ہاں انٹرنیٹ کے دوست ہیں، میں ملی نہیں اسے، میں مل رہی ہوں، ملنا منع ہے نا، میں مل رہی ہوں، میں بات کروں چیک کیسے ہو، آج کیا کھایا، آج کیا کر رہے ہو، آج کیا کر رہے ہو، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس گھر کے قصے ہیں، گھر میں ڈال دیا، کہاں جاؤ گے؟ باہر مت نکلو گے، اندر بیٹھو۔ غرب نے کہا، دشمنوں نے کہا تم باہر نہیں نکلنا ہے، اسلام ٹھیک ہے تم اندر بیٹھو، ساری چیزیں غیر اسلامی چیزیں تمہارے سامنے لا کر۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، عورتوں اس میں عزت نہیں ہے۔ دشمن چاہتا ہے ننگا کرنا، ننگا کرنا، اللہ عورت کو روڈ پر لانا دشمن چاہتا ہے، اسلام نے کہا اندر بیٹھے، پردے میں رہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں حفاظت ہے، پردے میں رہے۔ چاہیے یورپ کی عورتوں کی پکار کو سنیے، وہ کہتے ہیں کوئی لاؤ، کوئی مذہب لاؤ، کوئی دین لاؤ ایسا جس میں ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، ہمارے حقوق کا خیال کیا گیا ہو، لاؤ کوئی ریلیجن بتاؤ تو صحیح۔ واللہ آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں، بات صرف آپ کی میری نہیں ہو رہی ہے، ایک شہر کی نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی بات، دنیا کی عورتیں پیاسی ہیں اسلام کی۔ جب انہوں نے اسلامی اسٹڈیز پڑھی، کہا کہ یہ وہ مذہب ہے جس کی ہم کو تلاش ہے، اس نے ہم کو پردہ دیا، اس نے ہماری حفاظت کی، اس نے ہم کو حقوق، اس نے ہمارے حقوق کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام چھوڑے گی اور پچھتائے گی، عزت نہیں ملے گی، یاد رکھیے۔ مثالیں نہیں، وقت نہیں ہے مثالیں دینے کی، قصے ہیں، قصے سوالات آتے ہیں لوگوں کو، کیوں چھوڑے اسلام کو؟ گھر سے نکلنا منع کیا، نکلے باہر، اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر نہیں جانا، ڈاکٹر بننا نہیں، میرا بولنے کا مطلب سمجھے آپ، اسلام نے جہاں منع کیا ہے عورت وہاں گئی، پچھتائی، پچھتائی، بہت پچھتائی۔ کتنے ایسے واقعات، ابھی پرسوں کا واقعہ آپ کے ساتھ، شوہر ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے اور نہیں کر سکتی ہے؟ شوہر نے بیوی کو اسٹیٹ سے بھیجا، کہا کہ چلو میں پیچھے آؤں گا، یہ گئی، یہ پیچھے جانے کے لیے کوشش کیا، اس کو ویزا نہیں ملا، ٹھیک ہے، اب وہاں سے فون کیا ہوا، کب آ رہے ہیں، آ رہا ہوں، کوشش کرو ریجیکٹ کرو، کوشش کرو ریجیکٹ کرو۔ اب وہاں پاسپورٹ لینے کے لیے ایک